نصیرآباد صدر تھانے اور سٹی تھانے کی حدود میں 3 مختلف واقعات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ نصیرآباد میں لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس کے مطابق 2 پولیس اہلکاروں محمد صادق اور نصر اللہ میں پانی کے تنازع پر جھگڑا ہوا، جس میں محمد صادق شدید زخمی ہو گیا، جسے زخمی حالت میں ڈیرہ مراد جمالی لایا گیا، جبکہ نوتال سے ڈیرہ مراد جمالی آنے والی ویگن رکشہ سے ٹکرا گئی، جسے رکشہ میں سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ویگن ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب کچھ رپورٹ سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا سے۔ پاک فوج اور پولیٹیکل انتظامیہ کی نگرانی میں آپریشن راہ نجات کے متاثرین کی اپنے علاقوں کو واپسی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں 250 خاندان اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ جمال عظمت کا کہنا ہے کہ متاثرین جنوبی وزیرستان کی اپنے علاقوں کو واپسی کے لیے دوسرے مرحلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں، ڈونرز اور پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 250 خاندان جنوبی وزیرستان کے علاقوں سپن کئی راگزئی، کوٹ کئی منڈانا، شیخ زیارت، نوئی کچ اور جگملائی واپس جا چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ محرم کے دوران امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس ریسٹ ہاؤس میں اہل تشیع کے ایک نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اسلام امن و امان کا درس دیتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کو چاہیے کہ عاشورہ محرم کے دوران امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر کمشنر ڈیرہ سردار محمد عباس، ڈی آئی جی سید امتیاز شاہ، ڈی سی او خان بخش مروت اور علامہ رمضان توقیر بھی موجود تھے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں انہوں نے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک سے خصوصی ملاقات کی ہے اور انہوں نے محرم کے دوران تمام جلوسوں اور مجالس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی ہے۔ اجلاس کے دوران ڈی آئی جی سید امتیاز شاہ نے ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی کو محرم کے دوران سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر اہل تشیع کے نمائندہ وفد نے ضلع انتظامیہ اور ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی کو شہر میں قیام امن کے لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اور ناظرین اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ آئے ناظرین آپ کو مردان لیے چلتے ہیں۔ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسان علی نے کہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم کا فروغ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور تعلیمی اداروں کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ وہ مردان انسٹیٹیوٹ آف سائنسز میں نئی عمارت کے افتتاح کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر احسان علی نے کہا کہ اس وقت قوم کو جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، اس کا مقابلہ صرف علم ہی کے ہتھیار سے کیا جا سکتا ہے۔ عبدالولی خان یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا کہ قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے اداروں کا یونیورسٹی سے الحاق کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عبدالولی خان یونیورسٹی ملک میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کوشاں ہے اور تھوڑے عرصے میں ملک کے صف اول کی یونیورسٹی میں شامل ہو گئی ہے۔ بعد ازاں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کالج کی نئی بلڈنگ کی تعمیر کے تختے کی نقاب کشائی کی۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی جانب، نظر ڈالتے ہیں پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ آئے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں فقیر والی۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس ایٹمی دور میں بھی جنوبی پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے قصبے فقیر والی کے ہزاروں مکین پینے کے پانی کے حصول میں شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ بہاول نگر کے قصبے فقیر والی کے ہزاروں مکینوں کو آج بھی صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس علاقے میں زیر زمین پانی چونکہ کڑوا ہے، اس لیے تمام تر انحصار نہری پانی پر ہے۔ اس قصبہ میں نہری پانی کی سپلائی کے لیے پرانی اور شرقی واٹر سپلائی اسکیمیں کام کر رہی ہیں، جن میں اکثر اوقات گٹروں کا غلیظ پانی بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب یہ شہر وفاقی وزیر افضل سندھو اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری شوکت محمود بسرا کا حلقہ ہے، لیکن واٹر سپلائی کا میگا پروجیکٹ ادھورا پڑا ہے۔ دسمبر جنوری میں یہاں نہروں کی سالانہ بندش کے سبب کربلا کا منظر ہوتا ہے اور مساجد سے اعلانات ہوتے ہیں کہ نمازی حضرات گھر سے وضو کر کے آئیں۔ یہاں پانی کا ایک کین 30 روپے میں فروخت ہوتا ہے، جبکہ بندی کے دوران پانی کی سپلائی کا کوئی انتظام نہیں۔ محدود سٹور کیا گیا پانی چند روز میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس میگا پروجیکٹ کا ٹھیکیدار بااثر ایم پی رانا عبدالرؤف ہے، جو نون لیگ کا ضلع بہاول نگر کا رہنما ہے۔ جب اس بارے میں ٹھیکیدار کا موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا تو اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ اور ناظرین اب کچھ خبریں محرم الحرام کے حوالے سے۔
ملک بھر میں محرم الحرام کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور سفینہ اہل بیت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی زیارت کرا رہے ہیں طارق گرمانی اس رپورٹ میں۔ عزادار کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور سفینہ اہل بیت سے مشابہت کی بنا پر 6 محرم کی شب بیڑے کا جلوس نکالتے ہیں، جس کی تیاری 4 محرم سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں سب سے قدیم بیڑا خدا بخش گیا، تاہم اب یہ ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے عبدالرشید کو سونپی گئی۔ بیڑے کی تیاری میں ایک چارپائی، 26 چھوٹے بڑے بانس، 120 میٹر کپڑے کے علاوہ رائشی لڑیاں اور برقی قمقمے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عزادار مرد و خواتین اس بیڑے کی زیارت کر کے منتیں اور مرادیں مانگنے کے ساتھ ساتھ حسب توفیق نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ طارق گرمانی، دنیا نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ بہاولپور میں محرم الحرام کے دوران 247 ماتمی جلوس اور 554 مقامات پر مجالس پڑھائی جا رہی ہیں، جن کی سیکیورٹی کے لیے 2312 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ 18 حساس ترین مقامات پر 2 کمپنی آرمی، 1 کمپنی رینجرز کے ساتھ ساتھ ایلیٹ فورس کے خصوصی دستے بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ سنائپر ڈاگز جو ہیں ان کو بلا منگوایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر واک تھرو گیٹ ہیں، آرمی اور رینجرز یہاں پر ریزرو جو ہے اسٹینڈ بائی ڈپلوائے کی گئی ہے۔ 7 محرم الحرام کو محلہ عام و خاص میں قائم آستانہ سید روشن علی گیلانی سے صدیوں پرانا شہزادہ امیر قاسم کی مہندی کا جلوس نکالا جاتا ہے، جو کہ مچھلی ہٹا مسجد سے ہوتا ہوا سرافہ بازار، چوک کلاں اور فتح خان بازار سے ہوتا ہوا محلہ قاضیہ میں واقع آستانہ سید محمد علی شاہ جا کر مہندی حاصل کر کے واپس اپنے ہی آستانے پر آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ محفظ و امان میں رکھے گا، لیکن سی ٹی وی کیمریز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، جو میری ایک حکومت وقت سے گزارش ہے کہ وہ مہیا ہونا چاہیے۔ 9 محرم کو شادرہ اور 10 محرم الحرام کو جامع مسجد شیعہ چاہ فتح خان سے مرکزی جلوس برآمد کیے جاتے ہیں، جو کہ رات گئے تک اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود بہاولپور میں محرم الحرام کے مین روٹس پر کلوز سرکٹ کیمرے تاحال نصب نہیں کیے گئے، تو دوسری طرف وابڈا کی طرف سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، جو کسی بڑے ثانیہ کا سبب بن سکتے ہیں۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ ملک اطہر فاروق امان، دنیا نیوز، بہاولپور۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے پاک پتن۔ پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے 768ویں سالانہ عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سے زائرین کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچی۔ اس موقع پر مزار مبارک پر زبردست چراغاں بھی کیا گیا۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ اس موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں کی تعداد بیرون اور اندرون ملک مزار کے اندر موجود تھی۔ محفل سماع کے پروگرام میں ملک کے معروف قوالوں نے شرکت کی۔ سجادہ نشین دیوان مودود موصود چشتی نے بہشتی دروازے کی قفل کشائی کی۔ اس موقع پر پولیس نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کر رکھے تھے۔ موقع پر دربار کے احاطے میں موجود زائرین کو واک تھرو گیٹ سے گزارا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ مزار کے احاطے میں موجود تمام زائرین کی تلاشی لی گئی۔ 2000 سے زائد افراد کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ رنگپور پتن کو جانے والی سڑک سیلاب آنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہاں سے ہزاروں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے۔